سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالے سے پانی گرتا جس کے چھینٹے نمازیوں پر پڑتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو پرنالے کو اکھاڑ پھینکوایا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا کہ ان کا مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔ پوچھا یہ کس نے اتارا؟ جواب ملا امیر المومنین نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو اسے اتروا دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امیر المومنین ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے، مگر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا چیف جسٹس ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی رہا، لیکن عمر نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتروا دیا، لہٰذا مجھے انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے سیدنا عباس کے گھر کا پرنالہ کیوں اتروایا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے سیدنا عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھینٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے اتروا دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا۔ پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالہ نصب کر دیں۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر کھڑا ہونے سے انکار کر دیا، مگر بھتیجے کے اصرار پر میں نے ان کے کندھے پر کھڑا ہو کر یہاں پرنالہ نصب کیا۔ یہاں پرنالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصار کو لے کر آئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے، آنسوؤں کی جڑی لگ گئی، اپنا پیارا نبی یاد آ گیا اور زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظر نظروں میں گھوم گیا۔ عدالت میں سب کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے جس کا نام سن کر کیسر و کسرا کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا ہے، آپ چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگوائیں۔ چشم کائنات نے دیکھا وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پرنالہ لگا دیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔